أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. بلا شبہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو موڑ کر کتاب بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، پھر وہ لوگوں سے یوں کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، اور لیکن وہ یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جو پہلی آیت ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کی ایک شرارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہود اللہ کی کتاب میں تغییر و تبدیل کرتے تھے. اللہ کی کتاب کو، تورات کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، اور کچھ چیزیں جو اپنی طرف سے ہوتی تھیں ان کو ایسے انداز سے پیش کرتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ کی کتاب ہے. بعض ناہنجار تو یہ جرأت بھی کر لیتے تھے، یہ ہمت بھی کر لیتے تھے کہ اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ نے یہ کہا اس طرح کہہ دیتے تھے. اس طرح کی باتیں ان سے ہوتی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ناروا اور ان کے اس ناروا سلوک کا اور ان کی ناپاک حرکتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں تذکرہ فرمایا. مثال مفسر قرآن حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر انوار البیان میں اس کی ایک مثال دی ہے
کہ جیسے لوگ کعبۃ اللہ کی، قرآن وغیرہ کی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی قسم اور کعبے کی قسم کھاتے ہوئے کسی نے ایسا کہا ہو، کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے کوئی کہے کہ کعبہ کی قسم، اس طرح کہہ دیا، کعبے کی قسم نہیں، کعبہ کی قسم، سننے والے نے یہ سمجھ لیا کہ کعبے کی قسم کھا رہا ہے اور اس کی بات کو قسم کے ساتھ ملی ہوئی بات سمجھ کر کے اس کی بات پر مکمل یقین کر لیا۔ اس طریقے کا حربہ وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ کعبہ کہتے ہیں، کسی علاقے میں کعبہ کہتے ہیں ایسے جال کو جس سے کبوتر، ایسے پنجرے کو، ایسے چیز کو جس سے کبوتر کا شکار کیا جاتا ہے، تو لوگ کعبہ کی قسم کہہ دیتے تھے کعبے کی قسم کے بجائے، حالانکہ اس کی قسم کھانا بھی شرعاً صحیح نہیں ہے، لیکن اس طریقے کا ایسا ہی انداز یہودی بھی اپناتے تھے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یلوون السنتہم بالکتاب، اپنی زبان کو مروڑ کر ایسے انداز سے اپنی زبان سے اسے ادا کرتے تھے کہ گویا سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب سے کہہ رہا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کچھ لوگ ایسے تھے ان میں، یہودیوں میں، وہ اپنی زبان کو، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو ایسا موڑتے تھے، لوگ ایسا محسوس کرتے تھے کہ وہ، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا جملہ نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بعض لوگ تو اتنی جرأت کر لیتے تھے کہ اپنی کسی بات کو یہ کہہ کر پیش کرتے تھے کہ اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے ایسا فرمایا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر جھوٹ بولتے تھے حالانکہ اس کا کیا وبال ہے اسے بھی وہ جانتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مسائل کے بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لینے کی تاکید فرمائی۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو اس بات میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی تاکید کی گئی کہ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہوئے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت کو لے کر اسے ایسے انداز سے اس کا مطلب بیان کرنا کہ گویا کہ وہی اس کا مطلب ہے، اپنی طور سے کسی چیز کو اپنے طور سے کوئی مطلب اس میں بیان کرنا، اس سے بھی روکا گیا۔ قرآن کریم کی آیت کے طور پر تو پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ لاکھوں کروڑوں حفاظ بیک وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے، کوئی اللہ کے اس کلام کو ختم نہیں کر سکتا، نہ اس کے زیر و زبر میں کمی بیشی کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو پہلی زمانے کی پرانی کتابوں کی، پچھلی کتابوں کے بارے میں یہ بات ہے، ورنہ قرآن کے سلسلے میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ قرآنی آیات قرآنیہ میں آگے پیچھے کر دی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، قرآن کی تفسیر میں، قرآن کے مطلب کو بیان کرنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، کچھ چیزیں اپنی طرف سے، کسی آیت کا مطلب اپنے طور سے بیان کر دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کسی نے قرآن کریم کی کسی آیت پر اپنے طرف سے کوئی رائے زنی کی، کسی آیت کا ترجمہ یا کسی آیت کی تفسیر اپنے طور سے کچھ بیان کی، وہ تفسیر اور ترجمہ نہیں بیان کیا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاصے کے طور پر ہمارے بڑوں نے نہیں بیان کی ہو، اور خود کے اندر وہ صلاحیت نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی، کوئی معمولی علم رکھنے والا قرآن کی کسی آیت کا غلط مطلب بیان کرتا ہے، اور اگرچہ وہ صحیح بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے
قرآن کریم میں رائے زنی کی، اگرچہ وہ کسی اعتبار سے وہ صحیح بھی ہو جائے لیکن اس کا یہ عمل غلط ہے، فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ۔ اور یہ قرآن کے سلسلے میں ہے، حدیث کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے بڑی احتیاط کرنے کی تاکید فرمائی۔ ہم لوگ دھڑلے سے کئی چیزوں کو، کسی بزرگ کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر کے بیان کر دیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں، احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ بڑے بڑے اللہ والے بہت احتیاط کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرتے ہوئے کام جاتے تھے کہ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جتنی آپ علیہ السلام سے قربت انہیں حاصل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جتنے نزدیک اور قریب رہے ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں تھا۔ ان کو تو بالمشافہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں باتوں کو سننے اور کہنے کا موقع ملا، اور نبی علیہ السلام کی بہترین رفاقت ان لوگوں کو نصیب ہوئی۔ اس کے باوجود جو جتنا قریب تھا اس نے اتنے ہی احتیاط برتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے یار غار تھے۔ آپ نے ہجرت کے موقع پر، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ کو رفاقت نصیب نہ ہو۔ آپ ہمیشہ کے ساتھی تھے، جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہو وہ تو ہر بات کو جانتا ہوگا نبی علیہ السلام نے کس لائن سے کیا باتیں ارشاد فرمائیں۔ لیکن اتنا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کے باوجود، اتنا قریب آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے باوجود، محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے کہ ان کے پاس کچھ چیزیں نبی علیہ السلام کی سنی ہوئی رکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے احتیاطاً اسے جلا دیا تاکہ کوئی غلط بات اپنی طرف سے اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہم لوگ اگر کوئی حدیث بیان کریں تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بزرگوں نے اس کے احتیاط کا یہ پہلو بیان کیا ہے کہ آخر میں ایک جملے کا ایسا اضافہ کر لیا جائے۔ کوئی حدیث ہم بیان کریں، مثال کے طور پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام، حدیث ہے یہ اگرچہ، لیکن آخر میں ہم یہ کہہ لیں کہ او کما قال علیہ السلام، یعنی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہنے کے بعد اس جملے کو کہیں اور آخر میں کہہ لیں، یا اسی طرح کا کوئی جملہ آپ نے کہا ہو، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی میری طرف غلط بات کو منسوب کرے گا اس کے لیے چاہیے کہ وہ جہنم میں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے اس زمانے میں قرآن میں، اللہ کی کتاب میں تحریف کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے مطالب میں، اس کے معانی میں، اس کی تشریحات میں لوگ اپنے اپنے طور سے مطلب بیان کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ یہود والا عمل ہے۔ تو یہودی یہی کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب تورات جو ان پر نازل کی گئی اس میں وہ توڑ مروڑ کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے، خلط ملط کرتے تھے، اس انداز سے اپنی باتوں کو بیان کرتے تھے کہ مخاطب یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب کا جملہ ہے۔ تو یہ ان کی ایک شرارت تھی۔ آگے کی 2 آیتوں میں ایک دوسرا مضمون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ یہودی اور مدینے کے یہودی اور نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو قبیلے بنو قریظہ کا ایک شخص ابو رافع جس کا نام تھا، اس نے کہا، اس ناہنجار نے نبی علیہ السلام نے کہا، اے محمد کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی عبادت میں لگا دیں؟ کیا آپ کا یہ مقصد ہے کہ عبادت کی ترغیب دے کر
اسلام مذہب اسلام کی دعوت دے کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی عبادت میں لگا دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے جس طریقے سے نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح تم لوگ آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان آپ کی عبادت کر لیں۔ تو قرآن کریم ان آیات کا ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا۔ دوسری بعض تفسیر کی بعض کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت کرنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سب کو ہم لوگ سلام کرتے ہیں، سلام ایک عام چیز ہے، عام لوگوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، آپ کو بھی ہم سلام کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، آپ عظیم ترین شخصیت ہے اور اللہ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے، آپ ہی کا مقام ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا امتیازی معاملہ ہونا چاہیے جس سے آپ کی امتیازی شان ظاہر ہو، اوروں کی طرح آپ کو بھی ہم سلام کریں، یہ کیا ہوگا؟ اس لیے آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سلام کے بجائے ہم سجدہ کریں، جب آپ کا آمنا آپ کے سامنا ہمارا ہو جائے تو ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں آپ کی تعظیم میں۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض لوگوں نے ان آیات کے شان نزول کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں اس وجہ سے نازل ہوئیں۔ کیا ہے آیت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، کسی بشر کی، کسی اللہ کے بندے کی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، کسی اللہ کے بندے کی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب دی ہو، اپنا حکم دیا ہو، اپنی نبوت عطا کی ہو، اللہ نے کتاب، نبوت اور حکمت عطا کی ہو اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کونوا عبادا لی من دون اللہ، لوگوں سے وہ یہ کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نبی برحق اور نبی وقت، نبی زمان یہ کہے لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا نام ہی نبی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، نبی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو اور اللہ کی کتاب کو سیکھتے ہو اور اسے دوسروں کو سکھاتے ہو، اس وجہ سے تم ربانی ہو جاؤ۔ ربانی کا کیا مطلب ہے؟ ربانی کے بہت سارے مطالب فقہاء نے، محدثین نے بیان کیے ہیں کہ ربانی کسے کہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکماء اور علماء ہو جاؤ، حکیم اور عالم بن جاؤ، ربانی کا مطلب ہے حکیم اور عالم۔ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقیہ اور عالم، ربانی کا مطلب ہے فقیہ اور عالم۔ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، اسے ربانی کہتے ہیں۔ الغرض بہت سارے مطالب بہت سارے لوگوں نے بیان کیے ہیں، خلاصہ یہ ہے ربانی وہ لوگ ہیں جو اہل علم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہے، اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے آدمی ہیں۔ اور یہ تو عین اس کا تقاضا ہے کہ نبی یہ کہیں کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، اس لیے تم اللہ والے بن جاؤ۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے اس کا ترجمہ یہی کیا، کونوا ربانیین۔ ربانی کا معنی، ربانی کا ترجمہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ربانی کا ترجمہ اللہ والے سے کیا کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں، نبی کی شان یہی ہے کہ وہ انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ کہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، مخلص بن جاؤ، اپنے علم پر عمل کرنے والے بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی کوئی نبی نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، کبھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا،
اور اس بات کا بھی حکم نبی نہیں کر سکتا ہے کہ تم فرشتوں کو نبیوں کو خدا بنا لو، یہ بھی حکم نہیں کر سکتا ہے۔ اور کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تم لوگ کفر میں تھے، بت پرستی میں تھے، شرک کر رہے تھے، کئی خداؤں کو پوج رہے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرنا، آتش پرستی، آگ کو پوجا کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ تمہارا شیوا تھا، یہی تمہاری حرکتیں تھیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے وحدانیت کی اور ایک اللہ کی دعوت دی، اس کی طرف تمہیں جوڑا، اور وہ خود آگے چل کر کے تمہیں کہہ دیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے فرشتوں کی یا نبیوں کی عبادت کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا تمہارے مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ تمہیں کفر کی تعلیم دیں گے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہودی اپنے طور سے غلط مطلب بیان کر رہے ہیں، غلط بات نکال رہے ہیں۔ انبیاء علیکم السلام کی دعوت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف جوڑتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بزرگان دین، سبھی کا یہی شیوا اور یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ جو اللہ کے بندے اللہ سے اور اللہ کے عبادت سے، اللہ کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ سے قریب کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا اور حضرات انبیاء کرام کا کام رہا ہے۔ ایک مرتبہ فارس میں، ملک فارس میں جہاد ہوا، جنگ ہوا۔ اس موقع پر فارس کا جو بڑا آدمی تھا، صاحب اقتدار تھا، رستم پہلوان، جسے ہم جانتے ہیں رستم پہلوان، اہل فارس کا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں ربعی ابن عامر نام کے ایک بڑے اللہ والے بڑے سمجھے جاتے تھے اس موقع پر مسلمانوں کے فوج میں، اور ادھر طرف فارس، اہل فارس کے بڑے آدمی کے طور پر یہ رستم پہلوان رہا۔ اس وقت رستم نے کہا کہ تم لوگ ہمارے مقابلے کے لیے آئے کیوں ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم میدان میں آئے کیوں ہو؟ تو ربعی ابن عامر نے کہا کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو رجوع کرائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی بندے کو، جیسا کہ دوسرے مذاہب میں ہے کہ دوسرے مذہبوں میں، اسلام کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہے، ان مذاہب میں مقتدا اور پیشوا جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تقریباً خدا کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے بعض فرقوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ ان کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ خدا کا درجہ کیا ہے؟ سجدہ کراتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتے ہیں، اولیاء کے قبور کے پاس ہوتے ہیں، مجاور ہوتے ہیں، ان لوگوں کے مجاور قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا سجادہ نشین ہوتے ہیں کسی درگاہ کے، وہ لوگ اپنا سجدہ کرواتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ، لوگ ناچتے کودتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں، حواس باختہ ان کے پاس آتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ قدم بوسی نہیں ہے۔ ہم لوگ گھروں میں کسی خوشی یا غم کے موقع پر کسی بڑے کا سامنا ہو جاتا ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے سامنے پہلے زمانے میں یہ کرتے تھے، الحمدللہ آج اب سے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ قدم بوسی کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ قدم بوسی کو اردو میں قدم بوسی کہتے ہیں، ہمارے علاقے کی زبان میں پاؤں پڑنا بولتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے ہاں پہلے تھی۔ شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ چلتے چلتے اس کی دوسری شکل بن جاتی ہے، اور اگر جس کی قدم بوسی کی جا رہی ہے وہ اسے پسند کرے تو پھر اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کے ہاتھ کو چوما جائے یا اس کے پیر کو چوما جائے، لیکن بعض فرقے کے لوگ باقاعدہ اپنا سجدہ کرواتے ہیں، بعض قبر والوں کے گرد طواف کرواتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادت کی شکلیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی شخصیت کی عبادت یا کسی بھی شخصیت کو ایسا مقام دینا
کہ جس کے ساتھ ہونے والی حرکتیں عبادت میں شمار کی جائیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ والوں کی کرامتیں حق ہیں۔ جس طریقے سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی بعض ایسے کام صادر فرماتے ہیں جو محیر العقول ہوتے ہیں، عقلوں کو حیران کرنے والے ہوتے ہیں، جو عام انسان نہیں کر سکتے ہیں، ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر یہی کام کسی اللہ والے سے ہو تو ان کو کرامت کہتے ہیں، ثابت ہے۔ لیکن کرامت کی وجہ سے اللہ والوں کے اندر اتنی اونچی شان سمجھ لینا کہ ان کو مشکل کشا کہنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کا ایک مقام ہے، ہر چیز کا شریعت میں ایک مقام ہے۔ اللہ کا ولی، اس کا ایک مقام ہے۔ لاکھوں ولی مل کر بھی ایک صحابی کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے۔ لاکھوں صحابی، لاکھوں ولی مل کر بھی ایک ادنا درجے کے صحابہ میں ادنا درجہ نہیں ہے، ہاں مقرب صحابی، عبادت گزار صحابی، کسی جیسے خلفائے راشدین ہیں، اونچے درجے والے ہیں، عشر مبشرہ ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی چھوٹا سا صحابی جس کو نبی علیہ السلام کی صرف دیدار ثابت ہو یا ادنا سی رفاقت ہو، اس کے پیر کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، بڑا سے بڑا ولی بھی۔ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے۔ ان کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ بہتر ہیں یا امیر معاویہ جو صحابی گزرے ہیں ان کے خلافت کے مسئلے میں بعض لوگوں کو اتفاق نہیں ہے، وہ بہتر ہیں؟ تو کسی اللہ والے نے جواب دیا، الغبار الذي دخل في فرس انف معاویہ خیر من کذا مرۃ من عمر بن عبدالعزیز، یعنی عمر بن عبدالعزیز سے بدرجہ بہتر ہے وہ دھول جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ صحابی کا یہ اتنا اونچا مقام ہے، اور لاکھوں صحابی مل کر ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت میں فرق مراتب ہے، گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، اگر تو نے مرتبوں کا فرق نہیں کیا تو گنہگار ہو جائے گا، تو فاسق ہو جائے گا، شاعر کہتا ہے۔ اس لیے ہمیں مرتبوں کا فرق کرنا چاہیے۔ لوگ آج کل کے پیروں کو اتنا اونچا مقام دیتے ہیں، اتنا بڑا مقام دے دیتے ہیں گویا کسی صحابی کا نہ ہو۔ ہزاروں لاکھوں صحابہ دنیا سے گئے، کبھی ان کا کوئی فاتحہ نہیں ہوتا، کبھی ان کی کوئی برسی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بزرگ ہوتے ہیں، ان کی سالانہ فاتحہ ہوتے ہیں، ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں۔ لاکھوں انبیاء کرام علیہم السلام آئے، اگر ہم برسی اور فاتحہ مناتے رہیں تو سال کے 365 دن میں سے کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جس میں کسی نبی کا، کسی صحابی کا انتقال نہ ہوا ہو، اسی میں یہی کام رہ جائے گا ہمارا۔ لیکن ہم لوگ ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس زمانے کے اولیاء میں سے کسی کو لے لیتے ہیں، ہاں یہ اولیاء اللہ کے بہت ہی مقرب بندے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا اللہ کے ہاں مقام ضرور ہے، لیکن یہ اللہ کے برابر کے نہیں ہیں۔ کیسی شرکیہ باتیں، کیسی شرکیہ افعال، کیسی باتیں نکالی جاتی ہیں زبان سے۔ یا علی مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اپنے برے اور آڑے وقت میں ہرگز جائز نہیں ہے، گویا کہ ہم اللہ کا مقام دے رہے ہیں اسے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی عبادت کی، کسی کو دعوت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے، قرآن کریم میں موجود ہے آیت کریمہ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي إِلَٰهِيَ مِن دُونِي، کیا تم نے یہ کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کہا کہ تم مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر
خدا بنا لو، اللہ کو چھوڑ دو اور مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو۔ تم نے کہا انت قلت للناس، اللہ تبارک حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں تو بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی ہو، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اللہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ قیامت میں اللہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے۔ تو جب کسی نبی کی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے تو کسی پیر کی، کسی ولی کی یہ شان ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ان آیات کا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔